السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی، جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے وہ سبق پڑھا تھا نظم یعنی ماں کا خواب۔ کوئی بھی سبق پڑھیں وہ نثر میں ہو یا نظم میں ہو، اس کے اختتام پر وہ ایک مشق ترتیب دی جاتی ہے۔ مشق میں کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں جو اس سبق اور اس نظم کے متعلق ہوتے ہیں۔ ان سوالات کا پوچھنا اور یا ان سوالات کا ترتیب دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جانچنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں کہ وہ سبق یا وہ نظم جو بچوں نے پڑھی ہے، کیا اس سے متعلق جب ان سے کوئی سوال پوچھا جائے تو وہ اس کا جواب دینے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں، کیا وہ سبق ان کو یاد ہے یا نہیں ہے، کتنا یاد ہے، کس قدر انہوں نے اس کے اہم نکات کو اپنے ذہن میں رکھا ہے، اور سوال پوچھنے پر وہ جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ تو چلتے ہیں اپنی مشق کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا سوال پوچھے گئے ہیں۔ مشق سوال نمبر 1 ہے، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ الف، ماں کی خواب میں کیا کیفیت تھی؟ وہ بہت خوفزدہ سی تھی، خوف سے اس کا بدن بال بال لرز رہا تھا، پریشان حال تھی۔ ب، ماں کو اپنا بیٹا کہاں نظر آیا؟ ماں کو اپنا بیٹا لڑکوں کی قطار میں سب سے پیچھے نظر آیا۔ ج، ماں نے لڑکے کو دیکھ کر کیا کہا؟ ماں نے کہا، تم مجھے چھوڑ کر کہاں آ گئے ہے؟ پریشان حال، تیری جدائی میں ہوں اور ہر روز میں اشکوں کے ہار پہ روتی ہوں۔ دال، لڑکے نے ماں کو کیا جواب دیا؟ لڑکے نے ماں سے کہا کہ میری جدائی میں تم روتی ہو، یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ ہے، لڑکے کا دیا کیوں بجھ گیا تھا؟ ماں کے رونے سے اور اس کے آنسوؤں کی وجہ سے لڑکے کا چراغ بجھ گیا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، دیے گئے حروف کو جوڑ کر لفظ بنائیں اور مصرعے مکمل کریں۔ الف، لرزتا تھا ڈر سے میرا خالی جگہ بال۔ ترتیب دے کر جو لفظ بنائے وہ ہے بال، تو آئے گا لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال۔ بے، تو دیکھا خالی جگہ ایک لڑکوں کی تھی، ترتیب دینے سے لفظ بنا قطار، تو خالی جگہ میں آئے گا قطار۔ جیم، وہ پیچھے تھا اور خالی جگہ چلتا نہ تھا، ترتیب دینے سے لفظ بنا تیز، وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا۔ دال، جدائی میں خالی جگہ ہوں میں بے قرار، حرف کو ترتیب دینے سے لفظ بنا رہتی، جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار۔ ہے، پیروتی ہوں ہر روز خالی جگہ کے ہار، اشکوں خالی جگہ میں آئے گا اشکوں۔ واؤ، نہیں اس میں کچھ بھی خالی جگہ میری، حروف کو ترتیب دینے سے لفظ بنا بھلائی، تو خالی جگہ میں آئے گا بھلائی۔ چلتے صفحہ نمبر 80 پر۔ سوال نمبر 3 ہے، کالم الف کو کالم بے سے ملائیں اور اشعار مکمل کریں۔ یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں، جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی تو دیکھا قطار ایک لڑکوں کی تھی، وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں، خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں، جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار، پیروتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہاتھ۔ سوال نمبر 4 ہے، نظم ماں کا خواب کو غور سے سنیں اور اس کے کرداروں پر گروہی صورت میں بات چیت کریں۔ ایک بچہ نظم میں موجود لڑکا اور دوسرا بچہ ماں کا کردار ادا کر کے نظم کو مکالماتی انداز میں اپنے ساتھیوں کو سنائے۔ یہ ایک عملی سرگرمی ہے، اساتذہ کرام کو چاہیے کہ وہ کوئی بھی نظم جب پڑھانے لگے یا کوئی بھی سبق جب پڑھانے لگے تو ان میں کردار وہ بچوں کو سونپے اور بچوں سے کہے کہ وہ ہر کردار پڑھیں، ہر بچہ کردار وہ اپنے انداز میں وہ بیان کرے، اور ویسے ہی جذبات اور ویسے ہی وہ کیفیات اپنے اوپر وہ طاری کرنے کے بعد ان کو وہ بیان کرے۔ اس سے یہ ہوگا کہ بچوں میں جو جھجک ہوتی ہے بولنے کی، پڑھنے کی، تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، تلفظ بھی درست ہو جائے گا اور ان میں خود اعتمادی بھی پیدا ہوگی۔ سوال نمبر 5 ہے، سبق میں دی گئی نظم یاد کر کے اپنے ساتھیوں کو لے اور آہنگ سے سنائیں۔ کوئی بھی سبق پڑھانے سے پہلے یا پڑھاتے ہوئے بچوں کو کھڑا کریں اور ہر پیراگراف وہ ان کو بلند آواز سے پڑھنے کے لیے کہیں۔ اسی طرح نظم وہ بھی پڑھنے کے لیے ایک تو یہ ہوگا کہ ان کو اشعار کی ادائیگی آ جائے گی، کیونکہ اشعار کی وہ ایک خاص ترتیب میں وہ ترتیب دیے جاتے ہیں، ان میں ردم ہوتا ہے یعنی موسیقیت بھی ہوتی ہے، غنائیت ہوتی ہے، اور اسی انداز میں اس کو بیان کیا جاتا ہے جس بحر میں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کو وہ نظم پڑھنے، شعر کی ادائیگی کا انداز آ جائے گا، طریقہ کار آ جائے گا، اور ان میں خود اعتمادی بھی پیدا ہوگی۔ سوال نمبر 6 ہے، دیے گئے معمے میں سے درج ذیل الفاظ تلاش کر کے ان کے گرد دائرہ لگائیں۔
یہ الفاظ بے ترتیب دیے گئے ہوتے ہیں جن میں جو ہے ایک لفظ کو ترتیب دینا ہوتا ہے اور اس کے گرد دائرہ لگانا ہوتا ہے. یہ بڑا جو ہے مشقت طلب کام بھی ہے, ناممکن نہیں ہے, مشکل ضرور ہوتا ہے. تو دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا لفظ بنتے ہیں. الفاظ دیے گئے ہیں خواب, جماعت, دہشت, پوشاک اور محال. اس میں پہلے بنتا ہے جی جماعت, خواب, محال, پوشاک اور آخری لائنیں بنتا ہے جی دہشت. تو اس طرح الفاظ کو ترتیب دے کر یہ الفاظ جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں. یہ بڑا خوب دلچسپ سا ہے اور اس کے کرنے سے جو ہے وہ مہارت جو ہے پیدا ہو جاتی ہے بے ترتیب حروف کو ترتیب دے کے لفظ بنانے کے. سوال نمبر 7 ہے, علامہ اقبال کی کوئی اور نظم درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور اس کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں بیان کریں. اساتذہ کرام علامہ اقبال کے اور بھی بہت ساری بچوں کے بارے میں لکھی گئی جو نظمیں ہیں ان میں سے کوئی سی نظم بھی جو ہے وہ بچوں کے لیے جو ہے منتخب کر کے اس کا مرکزی خیال بھی تختہ لکھائی پر لکھ کر بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچوں کو معلوم ہو جائے کہ اس کا مرکزی خیال کیا ہے, شاعر نے یہ نظم کیوں لکھی ہے. مرکزی خیال کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بچوں تک شاعر کا خیال پہنچانا کہ شاعر نے یہ نظم کیوں لکھی ہے, اس کا مقصد کیا ہے. دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں. اگر بارش نہ ہوئی تو میں آپ کے گھر آؤں گا, جو یہ شربت پیے گا سو وہ یاد ہی رکھے گا. اوپر دیے گئے جملوں میں نمایاں حروف اگر تو جو سو ہیں یہ ایسے حروف ہیں جو شرط کو ظاہر کرتے ہیں, اس لیے انہیں حروف شرط کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہی جب تک اگرچہ وغیرہ حروف شرط ہیں, حرف شرط آنے کے بعد جملہ مکمل کرنے کے لیے ایک اور حرف کی ضرورت ہوتی ہے. اوپر دیے گئے جملوں میں تو, سو وغیرہ ایسے حروف ہیں جو حرف شرط کے جواب میں لکھے گئے ہیں. ان حروف کو حروف جزا کہتے ہیں. اسی طرح لیکن اور مگر بھی حروف جزا ہیں. سوال نمبر 8 ہے, خالی جگہ میں درست حروف شرط اور حروف جزا لگا کر نیچے دیے گئے جملوں کو مکمل کریں. الف, خالی جگہ اس نے محنت کی, خالی جگہ کامیاب نہ ہو سکا. خالی جگہ میں پہلے آئے گا اگرچہ اس نے محنت کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا. بے, خالی جگہ بارش نہ ہوئی, خالی جگہ میں خالہ کے گھر جاؤں گا. اب یہ ترتیب ایسی ہوگی کہ اگر بارش نہ ہوئی تو میں خالہ جی کے گھر جاؤں گا. جیم, خالی جگہ بارش ہوگی, خالی جگہ ہی پانی آئے گا. یہ ترتیب کچھ ایسے بنے گی الفاظ لگانے سے, جب بارش ہوگی تب ہی پانی آئے گا. دال, خالی جگہ آپ تیز چلتے, خالی جگہ ہم وقت پر اسکول پہنچ جاتے. اگر آپ تیز چلتے تو ہم وقت پر اسکول پہنچ جاتے. سوال نمبر 9 ہے, نظم ماں کا خواب غور سے پڑھیں اور اس کی نثر اپنی کاپی میں لکھیں. اساتذہ کرام نظم کا جو ہے نثر تختہ لکھائی پر لکھیں تاکہ بچوں کو اس کا مفہوم سمجھ میں آ سکے اور وہ لکھنے کے قابل ہو سکے. جب تک ہم اس کا مفہوم نہیں بیان کریں گے یا تختہ لکھائی پر جو ہے وہ نثری انداز میں نظم کو نہیں لکھیں گے, بچوں پر مفہوم واضح نہیں ہوگا. خالی نظم پڑھ لینے سے کیا فائدہ جب اس کا مطلب بھی سمجھ میں نہ آئے. تو لہٰذا بچوں کو جو ہے نظم کے ساتھ ساتھ ان کے معنی اور ان کا مفہوم بھی سمجھانے کے لیے تختہ لکھائی کو استعمال کیا جائے. سوال نمبر 10 ہے, دیے گئے اشارات کو غور سے پڑھیں اور مکمل کہانی اپنی کاپی میں لکھیں, عنوان اور نتیجہ بھی لکھیں. اس اشارات کی مدد سے اساتذہ کرام جو ہے وہ تختہ لکھائی پر پوری کہانی ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ آغاز اور انجام اور عنوان وغیرہ جو ہے وہ لکھے تاکہ بچوں میں صلاحیت پیدا ہو سکے کہ اشارات کی مدد سے کہانی کیسے ترتیب دی جا سکتی ہے. سوال نمبر 11 ہے, اسکول کی لائبریری سے ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بانگ درا حاصل کریں اور اس میں سے نظمیں منتخب کر کے ایک دوسرے کو سنانے کا مقابلہ کریں. یہ ایک دلچسپ جو ہے وہ سرگرمی ہے. اس سے بچوں میں جو ہے وہ کتاب بینی کا شوق پیدا ہوگا, نظم پڑھنے کا اور غزل پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا اور ساتھ میں یہ ہوگا کہ بچوں میں اس کے مفاہیم جاننے کا جو ہے جذبہ پیدا ہوگا. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ.